اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم. کہ بس اس کی صحیح کر ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم خرم نواز گنڈاپور صاحب، نائب ناظم اعلیٰ جنوبی پنجاب محترم سردار شاکر خان مزاری صاحب، محترم علامہ سعید احمد فاروقی صاحب، محترم ڈاکٹر حبیب سہروردی صاحب، محترم عرفان یوسف صاحب، محترم باجوہ صاحب، محترم چودھری عبدالغفار صاحب، ڈاکٹر محمد انور صاحب، راؤ محمد اسحاق خان صاحب، اور آج کے اس خوبصورت مخدوم ندیم ہاشمی صاحب، ڈاکٹر زبیر صاحب، محترم نور احمد ساہو صاحب، کیسر حبیب صاحب، ڈاکٹر سعید بلوچ صاحب، اور وہ تمام عظیم ہستیاں، مشن کے عظیم سپوت، مشن کے عظیم انقلابی ساتھی، لیڈرز، اور حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو، اور اس مصطفی مشن کے سفر کے عظیم مجاہد، عظیم بھائیوں بہنوں، تحریکی ساتھیوں، اور مصطفی انقلاب کے عظیم انقلابی ساتھیوں، عظیم بہنیں، عظیم بھائی، عظیم نوجوان، اور جنوبی پنجاب کے وہ تمام اضلاع جن کا ذکر محترم سردار شاکر خان مزاری صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا، جو میرے پاس جو عدد لکھ کر دیا اس کے مطابق 11 سے 21 وہ اضلاع جن کی اس عرصے میں تنظیم سازی ہوئی، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے ان تنظیموں کے عہدیداران اور 95 سے زائد پی پی حلقہ جات کے نمائندگان اور 490 کے قریب ان یوسیز جن کی تنظیم سازی حال ہی میں مکمل ہوئی یا اپنے پروسیس میں ہے، ان کی نمائندگی کرنے والے وہ تمام عہدیداران، تحریکی ساتھی، اور ہماری وہ عظیم بہنیں جو شانہ بشانہ ہر دم حضور شیخ الاسلام، اپنے قائد، اپنے مربی، اپنے رہنما، اپنے لیڈر حضور شیخ الاسلام کی آواز کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں. آپ سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، تشریف لانا، اور یہاں آج کے اس عظیم الشان عہدیداران کے کنونشن میں حاضر ہونا، بیٹھنا، رونق بننا اللہ رب العزت قبول فرمائے. تحصیل کی جملہ تنظیمات کو،
پی پی حلقہ جات کی جملہ تنظیمات کو اور یوسیز کی جملہ تنظیمات، فورمز، اس میں ایم ایس ایم، یوتھ لیگ، ویمن لیگ اور علماء کاؤنسل اور منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بھی عہدیدار، ان سب کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت اور ایک نہایت ہی جاندار اور عظیم الشان عہدیداران پر مشتمل کنونشن کیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام کی جس طرح ایک اینٹ تنہا کچھ نہیں ہوتی، وہ اینٹ سے جڑتی ہے اور جڑتی چلی جائے اور اس تسلسل کو دوام ملتا چلا جائے تو وہ ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ دیوار سے جڑے اور پھر وہ اپنا سکوئر مکمل کرے تو پھر اوپر ایک آشیانہ مل جائے، ایک چھت مل جائے، ایک سہارا مل جائے، ایک آغوش مل جائے تو وہ ایک کمرے کی شکل بن جاتی ہے اور وہ سلسلہ جڑتا چلا جائے اور ایک آرکیٹیکٹ اپنے اچھی آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کے ساتھ اسے گائیڈ کرتا چلا جائے، اس کی رہنمائی کرتا چلا جائے، اسے سپروائز کرتا چلا جائے تو پھر چلتے چلتے وہ ایک کمرہ، ایک مکان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک انسانی جسم میں، ہیومن باڈی میں اوسطاً 37.2 سے 40 ٹریلین سیلز رکھے ہیں۔ کتنے؟ 37.2 سے 40 جسم میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا کمال، اس کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ اس نے تقریباً 200 سے زائد مختلف قسموں کے سیلز بنائے ہیں، جس میں ریڈ بلڈ سیلز بھی ہوتے ہیں، سکن سیلز بھی ہوتے ہیں، نیورونز بھی ہیں، فیٹ سیلز بھی ہیں، اور پھر یہ سیلز اپنی قسموں میں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ 200 یا 200 سے زائد سیلز اپنے حجم میں، اپنی ضخامت میں، اپنی شکل میں، اپنے کام میں، اپنے فنکشن میں، اپنی شیپ میں، اپنے سائز میں، اپنے سٹرکچر میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہی سیلز ہیں تو اللہ رب العزت انہی کی مدد سے ٹیشوز بناتا ہے جن کو آپ پٹھے کہتے ہیں، اور مختلف اعضاء پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت انسانی جسم کی عمارت کو تشکیل دیتا ہے۔ اب آگے چلیں، اوسطاً ایک دن میں جو سیلز رکھے ہیں اس میں سے ہر روز 50 ارب سے 70 ارب تک سیلز انسانی جسم میں روزانہ مرتے ہیں۔ انسانی جسم میں سیل مارتا بھی ہے اور اس کے برابر نئے سیل پیدا بھی کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بنانے والا بھی میں ہوں، مارنے والا بھی میں ہوں، اور زندگی دینے والا بھی میں ہوں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جس کی میعاد ختم ہو جائے اس کے برابر نئی میعاد والے سیلز پھر پیدا کر دیتا ہوں۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہر سیل میں نئے تخلیق پانے والے سیلز کی بنیادی معلومات بھی رکھ دی جاتی ہے۔ ایک ریپیٹ کرتا ہوں، ہر سیل میں نئے تخلیق پانے والے سیلز کی بنیادی معلومات بھی رکھ دی جاتی ہے۔ اسے اردو میں وراثتی معلومات کہتے ہیں اور اسے سائنٹیفک لینگویج میں یا انگلش میں ہیریڈیٹری
تو پہلا لفظ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا ڈی این اے چیک کر لیا جائے. تو پتا چلا کہ اگر اس کی وراثتی معلومات اس کی ڈی این اے کے اندر اللہ نے میموری بھی رکھی ہے, اس کی ہیریڈیٹری معلومات, وراثتی معلومات, کہاں سے آیا ہے, اس کا باپ کون تھا, اور پھر آگے پیچھے اس کی نسل تک بھی پہنچنا ہو تو ڈی این اے خبر دیتا ہے. زبیر صاحب, یہ جو سیل ملٹی پلائی ہوتے ہیں ان کی ملٹیپلیکیشن کا بھی ایک پروسیس ہے, اور یہ بھی اللہ رب العزت نے 3 درجوں میں یہ پروسیس طے کر فرماتا ہے. پہلے فیز کو جیون اور گیپ کہتے ہیں. اس مرحلے میں سیل اپنے سائز کے مطابق بڑھتا ہے, مرحلے کو جیون کہتے ہیں. اس کے بعد ایس فیز آتا ہے, اسے سنتھسس کہتے ہیں. اس مرحلے میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا تقسیم ہونے والے سیلز میں, خلیے میں وہ ڈی این اے جس میں وراثتی معلومات تھی, جس میں میموری تھی, جس میں ڈیٹا تھا, کیا وہ درست طریقے سے منتقل بھی ہوا ہے یا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں کہیں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں, اس لیے یہ مثال آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کو G2 کہتے ہیں. اسے گیپ 2 کا مرحلہ کہا جاتا ہے. اس میں وہ خلیہ, وہ سیل یہ چیک کرتا ہے کہ اس کے تمام ڈی این اے, وراثتی یا ڈیٹا رکھنے والا جو ڈی این اے. پھر اس میں آخری مرحلہ آتا ہے جو ملٹیپلیکیشن کا مرحلہ ہے, اسے ایم فیز کہتے ہیں. اسے مائٹوسس ڈویژن کہتے ہیں, جس میں وہ ایک سیل 2 سیلز میں منتقل ہو جاتا ہے اور 2 سیلز پیدا ہو جاتے ہیں. اس سیلز میں, اس مرحلے میں حتمی طور پر وہ سیل 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ وہ ڈی این اے بھی ان سیلز میں منتقل ہو گیا. اب یہ بیسک معلومات دینے کے بعد اب میں آپ کو اس مثال کو کہیں اور اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس پر غور سے سنیے گا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کا جسم بنایا ہے اور انسان کے جسم کی بنیاد اور بیسک یونٹ اور بیسک خلیہ اور بیسک سیل رکھا ہے, اور اس سیل میں بھی صرف ہزاروں کی تعداد نہیں, اس ٹریلینز کی تعداد میں ایک جسم کے لیے سیل پیدا ہو تو انسانی جسم چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایمان کا بھی ایک جسم بنایا ہے اور ایمان کے جسم کا بھی ایک سیل بنایا ہے. ایمان کے جسم کی بنیاد کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں. جسم جب تشکیل پا رہا تھا تو اس جسم کو مکمل ہونے کے لیے ٹیشوز کی ضرورت تھی, اسے بھی آرگنز کی ضرورت تھی, اسے بھی مکمل ہونے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ, ضروریات زندگی کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر نشو و نما پاتے ہوئے جوان بھی ہو سکے اور پھر امت کے کام بھی آ سکے. تو آقا اللہ رب العزت نے کرم یہ فرمایا کہ ایمان کے جسم کو اذن تو دے دیا کہ تم بن جاؤ, مگر ایمان کے جسم کی بنیاد جو سیل بنایا اس کا نام محبت مصطفیٰ رکھا. آپ پوچھ لیں کہ میں نے یہ کیسے انٹرپریٹ کیا, میں یہ دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایک سیل سے اب مجھے بتائیے کہ وہ سیل بن سکتا ہے؟ کیا وہ جسم تشکیل پا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے ایک سیل کافی ہے؟ نہیں. اگر انسان کے جسم کے لیے 37.2 ٹریلین سے لے کر 40 ٹریلین سیلز ہوں تو انسان کا مادی جسم بنتا ہے. تو یہاں تو ایمان کے جسم کی بات ہو رہی ہے, تو حضور کی محبت کے بھی 40 ٹریلین سیلز ہوں تو ایک جسم بنتا ہے محبت مصطفیٰ. اب میں
میں اس کی کمپوزیشن کی طرف آتا ہوں. پھر آگے چلیے. اسی طرح ایمان 40 ٹریلین، تقریباً 40 ٹریلین حضور کے عاشقوں کا سیلز مکمل ہوئے تو ایمان کا ایک جسم مکمل ہوا. ایمان کا ایک جسم جب مکمل ہو گیا، اس نے آنکھ کھولی، اور اس نے آنکھ کھولی تو اسے بھی تو کچھ چاہیے تھا کہ جسے دیکھ کر ایمان کا جسم بھی مطمئن ہو جاتا. اسے بھی تو مقصد چاہیے تھا. ایمان کے جسم کو بھی اپنا محور چاہیے تھا، اپنا ماوا چاہیے تھا، اپنا سکون چاہیے تھا، اپنا مسکن چاہیے تھا، اپنے سکون کا مدارہ چاہیے تھا، اپنا سب کچھ چاہیے تھا. تو پتا چلا ایمان کے جسم نے جب آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا. تو ایمان کی حالت میں جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو پہلا رکن جو بنا اس کا نام صحابی ہو گیا. محبت مصطفیٰ کے سل مکمل ہو تو ایمان کا جسم بنتا ہے، اور ایمان کے جسم ایک سیل بن گیا. پھر 40 ٹریلین وہ سیل مکمل ہو تو ایک صحابی رسول بنتا ہے. پھر اس صحابی رسول نے جب آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ نظر آ گیا، زلف عنبری نظر آ گئی، چہرہ والضحیٰ نظر آ گیا. پھر حضور کو قربت میں بیٹھا، حضور کی نسبت میں بیٹھا، حضور کی سنگت میں بیٹھا، حضور کے سفر میں گیا، حضور کے حضر میں گیا، حضور کو کچھ کھاتے دیکھا تو اپنے ڈی این اے میں منتقل کرتا چلا گیا. حضور کو کچھ فرماتے دیکھا تو ڈی این اے میں منتقل ہو گیا. حضور کی صحبت میں بیٹھا، قال اللہ و قال الرسول سنا تو ڈی این اے میں منتقل ہو گیا. حضور کو پھر حج کرتے دیکھا، ڈی این اے میں منتقل ہو گیا. حضور کو عمرہ فرماتے دیکھا، ڈی این اے میں منتقل ہو گیا. غزوہ بدر میں جاتے دیکھا، وہ ڈیٹا ڈی این اے میں منتقل ہو گیا. غزوہ احد میں جاتے دیکھا، وہ ڈیٹا بھی ڈی این اے میں منتقل ہو گیا. پھر حضور کو مدینہ کی وادی میں چلتے دیکھا، وہ ڈیٹا بھی ڈی این اے میں منتقل ہو گیا. پھر مکہ کی وادیوں میں لا اقسم بہذا البلد کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا، وہ ڈیٹا بھی وہاں منتقل ہو گیا. کبھی خدا کی زبان سے یا ایھا المزمل سنا، وہ ڈیٹا بھی منتقل ہو گیا. یا ایھا المدثر سنا، وہ ڈیٹا بھی منتقل ہو گیا. پھر کبھی حضور کی کملی چھا جاتی تھی تو رات ہو گئی، وہ بھی ڈیٹا منتقل ہو گیا. عاشقوں کو عشق کرتے دیکھا، پھر جانے ساروں کو جانے دیتے دیکھا، پھر غزوات میں قربان ہوتے دیکھا، فتح مکہ میں انقلاب لاتے دیکھا، پھر ان کو عام معافی کرتے دیکھا، ظالموں کو معاف کر دیا، پھر مظلوموں کو سر پر بٹھا لیا، مظلوموں کو کعبے کی چھت پر بٹھایا، وہ ڈیٹا منتقل ہو گیا. پھر ظالموں کو معاف کر دیا، وہ ڈیٹا منتقل ہو گیا. پتا چلا یہ سارا ڈی این اے پھر حضور نے صحابی کے اندر رکھ دیا. حضور نے اس ایمان کے جسم جسے صحابی رسول کہا گیا اس کے اندر منتقل کر دیا. اب اس کا جیون فیز آ رہا ہے. جیون کا تقاضا یہ ہے کہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اپنے بعد کسی تابعی کو پیدا کر سکے. کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ کسی تابعی کی پرورش کر سکے. جو حضور کی بارگاہ میں دیکھا ہے وہی منظر آگے منتقل کر سکے. جو حضور سے دیکھا ہے، سنا ہے، حضور کی بارگاہ میں کھایا ہے، پیا ہے، سیکھا ہے، پرورش پائی ہے، حضور کے نالین اٹھا اٹھا کے جو خدمتیں کرتا رہا، اگر وہ صحابی آگے منتقل کر گیا، ضروری تھا کہ وہ صحابی دیکھتا جیون فیز میں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں اپنے جیسا ایک تابعی پیدا کر دوں.